آگے کہہ رہے ہیں کہ والسابحات سبحا، وہ فرشتوں کی کوالٹی کیا ہے، وہ فرشتے کیسے ہیں روح قبض کرنے والے، بتا رہے ہیں کہ والسابحات سبحا، وہ فضا میں ہوا میں تیرنے والوں کی طرح تیزی سے تیرتے ہیں۔ مطلب کیا، سبح کہتے ہیں تیرنے کو، مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ندی میں تالاب میں چھلانگ لگاتا ہے تو وہ جب اس کو مثال کے طور پہ فلاں جگہ تیر کر کے نکلنا ہے تو وہاں جانے کے لیے اس کو راستے میں کوئی گڈھے نہیں ملتے، پانی میں گڈھے نہیں ہوتے، اس کو راستے میں پہاڑوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، وہ منزل مقصود کو دیکھتا ہے، یہاں پانی میں ڈبکی لگاتا ہے اور خوب تیزی کے ساتھ تیرنا شروع کرتا ہے، وہاں تک کہ پہنچ جاتا ہے۔ یہی حال فرشتوں کا ہے، فرشتے یہاں روح قبض کرتے ہیں، ان کا منزل مقصود آسمان ہے، وہ فوراً یہاں سے روح لے کر کے آسمان پر جاتے ہیں، تو وہ فوراً جاتے ہیں، راستے میں کوئی دیر نہیں کرتے، راستے میں کوئی گڈھے نہیں، راستے میں کوئی پہاڑ نہیں، راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں، راستے میں کوئی روڑا نہیں، فوراً جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ روح لے کر کے فوراً اپنے کام کے لیے جاتے ہیں اور آسمان پر لے کر کے جاتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، اور اس کے مقام تک کے پہنچاتے ہیں، اس کے مقام تک کے پہنچاتے ہیں۔ مطلب یہ آگے اس میں سورہ تسبیح میں سجین اور علیین کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی، بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے روح یہاں سے نکال قبض کر کے آسمانوں پر لے جائی جاتی ہے، وہاں دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پہلے آسمان کا دروازہ سے جب فرشتہ نکلتا ہے پوچھتا ہے کون ہے، نیک ہے بد ہے، اچھا انسان تھا برا انسان تھا، ایمان والا تھا کافر تھا، بتایا جاتا ہے کافر تھا، تو اس کو وہیں سے روح اس کی پٹک دی جاتی ہے زمین پر۔ ساتویں زمین پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر، اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں، معارف القرآن میں اس چیز کا حوالہ ہے۔ ساتویں زمین، یہ تو پہلی زمین ہم جانتے ہیں نا کہ 7 زمین ہے 7 آسمان ہے، جو ساتویں زمین ہے وہاں پہ ایک مقام ہے جس کا نام سجین ہے، تو اس سجین کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سجین میں برے لوگوں کی روح جمع ہوتی ہیں، وہی اصل میں کہتے ہیں کہ یہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، اور بعض جگہ بجی یومئذ بجہنم کے جو الفاظ 30ویں پارے میں آئے ہیں کہ جہنم کو قیامت کے دن کھینچ کر کے لایا جائے گا، یعنی زمین سے نکال کر کے لایا جائے گا، ٹھیک۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ سجین جو جگہ ہے وہاں برے لوگوں کے نامہ اعمال موجود ہیں، برے لوگوں کے نامہ اعمال موجود ہیں، وہاں سے نکال کر کے کل قیامت کے دن تقسیم کیا جائے گا۔ نیک لوگوں کی روح جب وہاں جاتی ہے فرشتے دروازہ کھول دیتے ہیں، استقبال کیا جاتا ہے۔ 7ویں آسمان پر اللہ کے عرش سے نیچے، 7ویں آسمان پر عرش سے نیچے ایک مقام ہے جس کا نام علیین ہے، علیین ہے۔ ہم لوگ دعا میں اکثر سنا کرتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ فلاں جو مرحوم ہیں اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ علیین ہے، وہاں نیک لوگوں کی روح ہے، وہاں نیک لوگوں کی روح ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جنت اوپر ہے 7ویں آسمان پہ اور جہنم نیچے ہے 7ویں زمین پہ، تو اس کو جنت اور جہنم سے بھی تعبیر کیا گیا علیین اور سجین کو، لہٰذا نیک لوگوں کی روح کہاں جاتی ہے، علیین میں جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں حکم ہو گیا کہ اس کو سجین میں جانا ہے تو فرشتے وہاں جا کر کے فوراً فالسابقات سبقا، یعنی جو کام کہا گیا ہے اس روح کا جو ٹھکانہ ہے وہاں تک کے پہنچا دیتے ہیں، اور اگر نیک روح ہے تو اس کو علیین میں جا کر کے پہنچا دیتے ہیں، وہاں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم کو دعا کیا کرنا ہے، ہم کو کہاں جانا ہے ہماری روحوں کو، علیین میں یا سجین میں، علیین میں۔ اور کہاں سے ہم کو پناہ مانگنی ہے، سجین سے، اللہ تعالیٰ ہم کو سجین سے بچائے اور علیین میں ہماری روحوں کو پرواز کر دے۔ فالمدبرات امرا، فالمدبرات امرا، ان کو پھر حکم دیا جاتا ہے اور اس حکم کو پورا کرنے کی وہ تدبیریں کرتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے، برے لوگوں کی روح کو کہا گیا سجین میں پہنچا دو، سجین میں پہنچانے کے بعد پھر وہ جو قبر کا معاملہ ہے، اصل عذاب وہاں سے شروع ہوتا ہے، اصل عذاب وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور اس صورت میں جو بتایا گیا نا کہ قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت کے بارے میں حقائق کو بیان کیا گیا ہے، قیامت کے آنا یقینی ہے، تو قیامت اصل شروع کہاں سے ہوتی ہے، ایک انسان کی موت ہی قیامت کا ایک حصہ ہے، وہیں سے قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ قبر کی جو منزل ہے وہ قیامت کی پہلی منزل بتائی گئی کہ اگر وہاں زینا ہمارا، وہاں کی منزل ہماری پار ہو گئی تو ساری منزلیں ہمارے لیے آسان ہے۔ اس کی مثال بھی ہم نے پچھلی مرتبہ دی۔ تو فالمدبرات امرا، کہ برے لوگوں کی روح نیچے پہنچی، اچھے لوگوں کی روح اوپر پہنچی، قبر میں جسم موجود ہے، اب جسم کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، اگر برے کی روح تھی تو اس کے ساتھ عذاب کا معاملہ ہوگا، جہنم کے عذاب کا اس کے لیے انتظام کیا جائے گا، جہنم کا جو ہے بستر بچھایا جائے گا، جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، جہنم کا لباس پہنایا جائے گا آگ سے لپٹا ہوا۔ اگر جنتی ہے، نیک ہے، مومن ہے تو اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی، جنت کا لباس پہنایا جائے گا، جنت کی ہوائیں چلائی جائیں گی، جنت کا بستر بچھایا جائے گا، یہ تمام انتظامات ہیں۔ تو فالمدبرات امرا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے وہ فرشتے کیا کرتے ہیں، اس کام میں لگ جاتے ہیں، یعنی برے لوگوں کے لیے جہنم کے عذاب کو تیار کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، اور نیک لوگوں کے لیے جنت کی نعمتوں کا انتظام کرتے ہیں، وہاں کی جو کھڑکیاں کھولتے ہیں، بستر بچھاتے ہیں، تمام انتظامات وہ فرشتے کرتے ہیں۔ تو یہ 5 کوالٹیز ان فرشتوں کی بتائی جو روح قبض کرنے والے ہیں، اور بتایا کہ قیامت کا اصل جو ابتدا ہے، جو شروعات ہے وہ یہیں سے ہو جاتی ہے کہ وہ برے لوگوں کی روح کیسے کھینچتے ہیں، آپ لوگ بولیے، وہ لوگ برے لوگوں کی روح کیسے کھینچتے ہیں، سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں، اور نیک لوگوں کی روح کیسے کھول دیتے ہیں، جیسے ایک
گرہ کھول دیا گیا. والسابحات سبحا, اور فضا میں آسمانوں میں کیسے چڑھتے ہیں جیسے کہ ایک انسان تیرتا ہوا چڑھتا ہے تیزی کے ساتھ. فالسابقات سبقا, پھر جو روح جہاں تک پہنچنی ہوتی ہے وہاں اس کو جلدی سے پہنچا دیتے ہیں, دیر نہیں کرتے. فالمدبرات امرا, اللہ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے نیک لوگوں کے لیے جنت کی نعمتیں اور برے لوگوں کے لیے دوزخ کے عذاب جمع کرتے ہیں, فوراً اس کا انتظام کرتے ہیں. یوم ترجف الراجفہ, 5 قسمیں کھائی گئیں, 5 لوگوں کا ذکر کیا گیا. پھر قسم کھانے کے بعد جواب دیا جاتا ہے نا کہ اللہ کی قسم, ہم نے قسم کھائی, اللہ کی قسم میں نماز پڑھوں گا, میں نماز پڑھوں گا. تو اللہ کی قسم, یہ قسم ہے. اس کے بعد نماز پڑھنا یہ کیا ہے, جواب قسم ہے. تو قسم کھانے کے بعد بتایا جاتا ہے قسم کیوں کھائی گئی. تو اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے قسمیں جو کھائی گئیں یوم ترجف الراجفہ, بھونچال آنے والا آئے گا, وہ دن آئے گا, قیامت کا دن برپا ہوگا. یوم ترجف الراجفہ, یہاں سے مراد یہ ہے کہ نفخہ اولا, یعنی جو سور پھونکا جائے گا. سور کون پھونکے گا, کوئی بتا سکتا ہے بچوں میں؟ سب سے سور پھونکنے والے فرشتے کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام. یہ سور پھونکنے والے فرشتے ہیں اللہ کے مقرب بندوں میں سے. تو 2 مرتبہ ہم نے پچھلی مرتبہ شاید بتایا, نفخہ اولا, نفخہ ثانیہ, قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. ایک مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا سارے انسان ختم, دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا سارے انسان پھر سے جو ہے پیدا کر دیے جائیں گے. اور وہ جو میدان محشر کا ذکر آتا ہے وہ ایک, جیسے یہاں عمارتیں بنی ہیں, پہاڑ ہیں, تمام چیزیں, وہ میدان محشر میں یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی بلکہ برابر کا پورا میدان بنا دیا جائے گا. لہٰذا جب عمارت نہیں ہوگی, پیڑ نہیں ہوگا, پہاڑ نہیں ہوگا تو کوئی چھپ بھی نہیں سکتا. اور اگر کوئی چھپے گا بھی تو اللہ کی نظر میں ہوگا, وہ اللہ تو ہر چیز دیکھ رہا ہے. ٹھیک. تو یوم ترجف الراجفہ, نفخہ اولا, یعنی سب انسانوں کو جو ہے مار دیا جائے گا. ایک آواز اتنی سخت آئے گی اور بھونچال آنے والا وہ آ کر کے رہے گا. تتبعها الرادفہ, اس کے پیچھے آنے والی چیز بھی آئے گی, یعنی نفخہ ثانیہ, یعنی دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو جتنے انسان ہیں سب دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے اور میدان محشر میں تیزی کے ساتھ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے. جس کے بارے میں حدیث میں ہم سنتے ہوں گے کہ ایک ایک قبر سے 70 مردے اٹھیں. مطلب کیا ہے, یعنی جب دوبارہ اٹھنے کا وقت آئے گا, دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو زندہ کریں گے اور دوبارہ ان کو جمع کریں گے اور ایک جگہ جمع ہوں گے, اس کو میدان محشر کہتے ہیں. لہٰذا یہ چیزیں ہیں, ہم کو دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے اور نیک لوگوں والے کام ہمیں نصیب فرمائے جن کی روحیں علیین میں آج قید ہیں. اسی طریقے سے جو سجین میں روحیں قید ہیں برے لوگوں کی, اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے. ٹھیک ہے. اور جو سختی اور آسانی دیکھتے ہیں ہم جسم پر, وہ مراد نہیں ہے بلکہ روح پر جو سختی اور آسانی ہوتی ہے وہ مراد یہاں سے ہے. ٹھیک. جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, آخرت کی فکر ہمیں نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.